ان معصوم بچوں کی روحیں یہ سوال کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے بے ای دم ان کو تلت، ان کو کس جرم میں مارا گیا ہے، کس جرم میں یہ قتل ہوئے ہیں. یہ صرف نالائکی نہیں ہے، یہ قتل ہے ان معصوم بچوں کا. اور ان کا جرم یہ تھا یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. پاکستان میں پیدا ہونا اب جرم بن چکا ہے. آپ مجرم ہو، آپ کے سر پر گولی ماریں گے آپ بولو گے تو، آپ کے سینے میں گولی ماریں گے تو بولو گے تو. یہ قید خانہ ہے، زندان ہے پاکستان. آپ دیکھ لیں یہ قتل عام ہوا ہے بچوں کا. جب لوہے کی وہ جو چیزیں وہ جل گئی ہیں، لوہے والی چیزیں، تو ان نازک پھولوں کے بدن کا کیا حال ہوا ہوگا. والدین دعائیں کرتے ہیں خدایا ہمیں بچہ دے دے، ہمیں بچی دے دے، بیٹی دے دے. کتنی دعاؤں کے بعد خالق کائنات انہیں اس نعمت سے نوازتا ہے. آپ ذرا سوچیں ہم انسان ان ماؤں کے دل پہ کیا گزری، ان کے والد اور والدین کے دل پر کیا گزری. یہ صدمہ ناقابل تحمل ہے. اور پھر آپ نے پابندی لگائی ہے کہ وہاں میڈیا نہیں جا سکتا، میڈیا کوریج نہیں کر سکتا. کیسے لوگوں سے حقائق چھپاؤ گے تم؟ خدا ہے یہ حکمران، عوام کے بھی مجرم ہے اور خدا کے بھی مجرم ہے. یہ بھول جائیں کہ اللہ ان معصوم بچوں کے قتل کا ان سے نہیں پوچھے گا اور ان سے انتقام نہیں لے گا. خدا ہماری فریاد تیرے تک ہے. تو نے خود کہا ہے کہ میں عزیز واللہ عزیز انتقام، میں طاقتور ہوں اور میں انتقام لیتا ہوں. خدا پاکستان کی سرزمین پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے. ہماری مائیں بہنیں بچے، معصوم بچے، نومولود بچے بھی، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ان ظالم حکمرانوں کو ہم پر کوئی حق نہیں ہے. ایک سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا کر آپ سمجھتے اپنے کام کر دیا ہے. آپ اسی اسپتال میں عمران خان کو لا رہے تھے. آپ خود سوچو کہ جب سرکاری اسکول اصلاً تعلیم و تربیت کے حوالے سے لوگوں کی توقعات پر پورے نہیں اترتے تو لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. اور پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کی برمار اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے. جب صحت کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں سے لوگوں کو درست صحت علاج نہیں ملتا، لوگ چھوڑ کر پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں. آپ کے ساتھ شفا اسپتال ہے، کلثوم نرسنگ ہے اور اسپتال ہے. کیوں لوگ وہاں جاتے ہیں؟ کس لیے وہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے. آپ تو اپنا علاج پاکستان سے باہر کروا لیتے ہو، آپ کے بچے بھی باہر کروا لیتے ہیں. ان غریب بچوں کے لیے، ان کے ماؤں بہنوں کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جن کے بچے یہاں جلس کے مر گئے ہیں، بدن کے بدن کی کیا حالت ہوگی، ان کی ماؤں نے اور والدین نے دیکھے کیسے ہوں گے ان کے بدن. لہذا سیکٹری ہیلتھ کا استعفیٰ کافی نہیں ہے. آپ ہر ایک کے دل کی آواز ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے. یہ نائل، نالائق، انلیجیٹمیٹ، انلیگل حکومت ہے. خدا گواہ، خدا تو گواہ رہنا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اپوزیشن میں. واللہ بخدا، خدا تو گواہ رہنا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میرا ایمان اور باور اور یقین ہے کہ یہ لوگ خدایا ان کو حکومت پہ رہنے کا حق نہیں ہے. انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، انہیں جان چھوڑنی چاہیے. ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، ہمارے بچوں کی جان چھوڑنی چاہیے ان کو. لہٰذا ہم مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس نااہلی کی اور اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی. ہماری یونیورسٹیاں تباہ، سکول تباہ، اسپتال تباہ، ہر چیز وطن کی تباہ ہو گئی ہے. جنگ ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے. آج آپ ہم اپنے ملک کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی کوئی باتیں کر رہے ہیں. یہ بارڈر سے اندر آ گئی جنگ. ہر روز 80، 90، 100 لاشیں اٹھتی ہیں اس وطن کے اندر. لہٰذا دوستو، آپ میڈیا کے لوگ ہو، ہم سب اولاد والے ہیں جن کی شادی ہوئی ہیں، بچے ہیں. جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، ان کی پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے. ممکن ہے بعض ایسے ہیں جن کو مدتوں بعد خدا نے بچہ دیا، دعائیں کر کر کے، علاج معالجہ کرا کے انہیں خدا نے بچہ دیا ہو، اور تم نے ان سے بچے چھین لیے. پرائم منسٹر صاحب، آپ نے خدا کے پاس نہیں جانا. یہ اقتدار کس حد تک تمہارے لیے اہم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہو.
यहां पर अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो, खुदा की बार में यकीनन अकाउंटेबल है, वो आपको माफ नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा आपको। आप वो लोगों जिन्होंने मॉडल टाउन में भी लोगों को कत्ल किया था, ऐसी माओ दो को कत्ल किया था जिनके पेट में बच्चा था, वो हामिला थी, उनके पेट में बच्चों को मारा था तुमने। तुम वो लोग हो। लोग भूल गए, हमारा मीडिया भी भूल गया है कि मॉडल टाउन कैसे शुरू हुआ था। मॉडल टाउन वहां पर मिन्हाजुल कुरान के मरकज पर हमले के बाद शुरू हुआ था, कत्ल और गारतगरी के बाद शुरू हुआ था, औरतों को कत्ल करने के बाद शुरू हुआ था। वहां पर भी माओ के पेट में बच्चे मार दिए, आज दो मौलूद आपने मार दिए। लिहाजा पूरी काबीना इस्तीफा दे। ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा नबी भी भेजता, कहता है मैं तुम में से नबी भेजा हूं, ये हम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है। लिहाजा ये एलियन है, इनका पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काबिज है, ये गासिब है। इसलिए ये अलमिये अगर इसे जान नहीं छूटेगी तो बहुत से अलमियों का हमें पता चल गया इस्लामाबाद में, बहुत को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, पता ही नहीं चलता है, छुप जाता है। ये समझते हमने खून छुपा दिया है। अगर खुदा है, हर जगह है, समीओ बसीर है, ज़ाहिर और बातिन को जानता है, ये नहीं छुप सकते, ये जराइम नहीं छुप सकते। और देखना मेरा ईमान अल्लाह पर है, इन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। आप दुआ करो, खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर, कहो आमीन। खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर। 12 रबीउल अव्वल है, उस हस्ती के विलादत का दिन है जो बायसे खिलकत कायनात है, वो जो जिंदगियां देने आया था, जो वालिदैन बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे, बेटियों को, उन बेटियों को जिंदगी देने आया था। उस नबी की विलादत के दिन ये जुर्म सरजद हुआ है। वो हयात देने वाला, जिंदगी की खैरात बांटने वाला नबी था हमारा, आखिरी नबी था हमारा, खत्मुल अंबिया था। आज वो जिंदगी देने आया था, वो बहार जिंदगी की लेके आया था, बरकतें और फजीलतें और अल्लाह का रहम करम और रहमत लेके आया था। तुमने उस दिन अपनी नालायकी से बच्चों को मार दिया। तुम खुदा की बारगाह में जवाब हो, मुजरिम हो। वो नबी जिसने मैं कहा था एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता होगा? मुजरिम हो, मुजरिम। जवाब दे हो, जवाब दे। और पाकिस्तान के अवाम अगर इन जालिमों के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे, ये और जुर्म करेंगे और जराइम करेंगे। खुदावंद मुताल अगर ये समझते कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, खुदावंद कुरान में कहता है कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा, हम उन्हें मोहलत देते हैं, उनके गुनाह बढ़ते हैं, फिर उन्हें हम शदीद किस्म का शिकंजा डालते हैं और उनको फिर उनसे इंतकाम लेते हैं। खुदावंद मुताल तेरी बारगाह में दुआ है, दुनिया के सारे बच्चों के कातिलों से इंतकाम ले इंशाअल्लाह।